پاپا لوگوں سے درخواست کر کے راستہ بنا رہے تھے۔ اچانک میں اور گرو آمنے سامنے آ گئے۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آواز دبی ہوئی تھی۔ تم نے میری برسوں کی بنی ساکھ اور محنت برباد کر دی۔ آج تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون ہو۔ میں نے دکھ اور حیرت سے اس گمراہ کو دیکھا۔ شاید دلوں کو آہنی پردوں سے ڈھک دیے جانے کی ایک مثال میرے سامنے کھڑی تھی۔ گرو نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ اس مرتبہ اس کا انداز ہجانی تھا۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ گرو اپنی جگہ جمع رہ گیا اور ہم اسے ہٹا کر ہال سے باہر نکل آئے۔ باہر گرتی برف تیز ہو چکی تھی۔ لندن کی سڑکیں پھر سے دوبارہ برف سے ڈھک چکی تھیں۔ چوراہوں پر میں نے بہت سے لوگوں کو اونچی عمارتوں پر لگی برقی اسکرینوں کے نیچے کھڑے حال میں ہوئی کارروائی پر بحث کرتے دیکھا۔ ہسپتال میں پہنچنے سے پہلے شاید ہماری خبر پہنچ چکی تھی، اسی لیے ڈاکٹر البرٹ سمیت بہت سا عملہ استقبالیہ پر ہماری راہ تک رہا تھا۔ پاپا نے میری بیساکھیاں جانے کہاں پھینک دی تھیں اور میرا سارا بوجھ اپنے جسم پر سنبھالے ہوئے تھے۔ ایمی کو جیسے پر سے لگے ہوئے تھے اور وہ بھاگ بھاگ کر سب کو ہدایات دے رہی تھی۔ ہمارے اپنے کمرے میں پہنچنے سے قبل ہی عملے کی ایک نرس تیزی سے چلتی ہوئی میری جانب بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ آپ کے ملک سے آپ کے لیے ضروری فیکس آیا ہے، اس پر ارجنٹ کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ پاپا نے جلدی سے کاغذ لے کر اس پر نظریں دوڑائیں۔ جس اسپتال میں سلطان بابا داخل ہیں وہاں سے خبر آئی ہے، ان کی حالت ابتر ہے۔ تمہیں جلد از جلد ملک واپس پہنچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ میرا جسم بے جان سا ہونے لگا۔ میں نے پاپا سے التجا کی، کل صبح کی فلائٹ سے میں واپس جانا چاہتا ہوں، اس بار میری التجا رد نہ کیجیے گا۔ پاپا نے گہری سی سانس لی اور اگلے روز ہم ڈاکٹر البرٹ کے 1000 منع کرنے کے باوجود ہیتھرو ایئرپورٹ کے ٹرمینل پر موجود تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی میری پہلی نظر جس شخص پر پڑی وہ گرو تھا۔ میں گرو کو دیکھ کر چونکا۔ دور کہیں پس منظر میں مجھے ایمی اور پیٹر کی ایک جھلک دکھائی دی۔ مجھے الوداع کہنے کے لیے ہسپتال کے سارے عملے سمیت ایک ہجوم بے کرا اس وقت ہیتھرو ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ گرو میری جانب بڑھا۔ تم نے واپسی میں بہت جلدی دکھائی۔ میرا خیال تھا تم کچھ دن مزید لندن میں بتاؤ گے تاکہ اپنی فتح کا لطف لے سکو، لیکن میری توقعات کے برعکس شاید تمہیں ہر فتح کے بعد آگے بڑھ جانے کی عادت ہے۔ میں نے غور سے گرو کی جانب دیکھا۔ تم اپنے ہر گزرتے دن کو یوں ہی فتح اور شکست کے پیمانے پر جانچتے رہے تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تمہارے لیے صرف جیت اور ہار سے بہت بڑھ کر ہے یہ حیات۔ وقت ملے تو کبھی سوچنا۔ میں آگے بڑھنے لگا لیکن گرو کی ڈوبتی آواز نے میرے قدم پھر روک دیا۔ میرے لیے میرے عقیدے کی فتح سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے لڑکے، اور میں آج تمہیں یہی بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ میری اور تمہاری ایک آخری جنگ ابھی باقی ہے۔ اور جانتے ہو یہ جنگ کہاں ہوگی؟ یروشلم میں۔ میں چونک کر پلٹا۔ یروشلم میں؟ ہاں، بیت المقدس میں۔ میرا گیان کہتا ہے کہ تم سے میری اگلی ملاقات فلسطین میں ہوگی۔ جانے کیوں اس لمحے گرو کی آنکھوں میں مجھے اس زخمی بھیڑیے کی ایک جھلک دکھائی دی جس کے پنجوں سے عین اس وقت شکار چھین لیا گیا ہو جب وہ اپنی کچھار میں معصوم میمنے کو چیر پھاڑ کرنے کی تیاری میں ہو، اور تب ہی مجھے اپنے عقب سے میمنے کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ، تم لیٹ ہو رہے ہو مین۔ پیٹر اور ایمی بھیڑ کو چیرتے ہوئے میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ دور مما پاپا ڈاکٹر البرٹ اور عملے سے رخصت لے رہے تھے، اور ڈاکٹر البرٹ اس آخری لمحے میں پاپا کو میری برتی جانے والی ہدایات کی فہرست دہرانے میں مصروف تھے۔ ایمی کی صدا برسنے والی آنکھیں آج بھی بن بادل برسات کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ جانے یہ بہنیں اتنا بہت سا نمکین پانی کیسے جمع رکھ لیتی ہیں ان کٹوروں میں۔ میں نے پیٹر کا کالر درست کیا۔ کیسے ہو کھلنڈرے لڑکے؟ اپنا بہت خیال رکھنا۔
اور ایمی کا بھی۔ پیٹر کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ اب ایمی نہیں رہی، آمنہ بن چکی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے سارا ایئرپورٹ ہی پل بھر میں رنگ و نور کی بارات میں نہا سا گیا ہو۔ کیا آمنہ؟ میں ایمی کی جانب پلٹا۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ ہاں عبداللہ، میں نے سچ کی وہ راہ پا لی ہے جس کی ایک جھلک تم نے گزشتہ رات پورے لندن کو دکھائی تھی۔ دعا کرنا میں ثابت قدم رہوں۔ میں نے گرو کے چہرے پر کالی آندھی سی چلتی دیکھی، لیکن شاید تقدیر نے ابھی کچھ مزید اندھیرا اس کی تقدیر کے لیے بچا رکھا تھا۔ آمنہ نے پیٹر کا ہاتھ تھاما اور اسے میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور یہ رہا اس راستے کا ایک اور راہ۔ اس نے اپنے نام کا حق تمہارے لیے بچا رکھا ہے۔ تم ہی اس کا نیا نام تجویز کر دو جو اس راہ حق پر تاعمر اس کے ساتھ رہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میری روح روشنی سے بھر دی گئی ہو۔ نور کے جھماکے میرے چہرے سے چھلک کر آس پاس کھڑے لوگوں کے چہروں پر بھی منعکس ہو رہے تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے میری لندن آمد کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہمارے گرد الوداع کہنے والوں کی دائرہ نما بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی، اور لاؤنج میں لگے اسپیکر ہمارے جہاز کی روانگی کا آخری اعلان نشر کر رہے تھے۔ میں نے پیٹر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ گرو کے اندر کا کرب شدید بے چینی کی صورت اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ چند لمحوں کے لیے اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے سارے ایئرپورٹ کی بینائی اور سماعت سلب کر لیتا تاکہ وہ دلوں کو پلٹنے کی کرامت نہ دیکھ سکیں۔ لیکن آج گرو بے بس تھا کہ جب کرامتیں رونما ہوں تو تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں۔ پیٹر کی پلکیں بھیگ رہی تھیں۔ میں نے اپنی ہتھیلی سے نمی جذب کی۔ آج میں پیٹر کو وہ نام دیتا ہوں جس نے میری کایا پلٹ کر رکھ دی۔ عبداللہ۔ پیٹر آج سے عبداللہ ہے۔ سارا ایئرپورٹ تالیوں سے گونج اٹھا۔ عبداللہ نے بڑھ کر مجھے گلے لگایا۔ میرے سامنے میرا ایک نیا جنم کھڑا تھا۔ ایک عبداللہ لندن سے پلٹ رہا تھا اور دوسرا اپنے اندر ایمان کی روشنی لیے فرنگ و یہود کی ان گلیوں کی طرف قدم بڑھا رہا تھا جہاں اب اس کے لیے قدم قدم پر گرو جیسے فتنوں کی سازشوں کا جال بچھا تھا۔ میں نے رن وے سے ٹیک آف کرتے جہاز کی کھڑکی سے آخری بار دھند میں لپٹے لندن کو دیکھتے ہوئے یہی دعا کی کہ یا میرے اللہ، ان دونوں بہن بھائی کی ہر مشکل آسان کرنا۔ ایئر ہوسٹس نے اخبار میرے حوالے کیا اور میری ٹانگوں پر بڑا کمبل درست کر کے آگے بڑھ گئی۔ تبھی میری نظریں انگریزی اخبار کی ایک ذیلی سرخی پر جیسے جم سی گئیں۔ فلسطینی مسلمانوں کا قبلہ اول کے ارد گرد ہوتی غیر قانونی کھدائی کے خلاف یروشلم کی سڑکوں پر مظاہرہ۔ میں نے جلدی سے پوری خبر پر نظر دوڑائی، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ برسوں سے یہودی کسی نہ کسی بہانے بیت المقدس کے گرد کھدائی جارے رکھے ہوئے ہیں، جس کا واحد مقصد ہیکل سلیمانی کی تلاش تھی۔ صہیونیوں کا ایک گروہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ان کا مقدس ترین نشان یعنی ہیکل سلیمانی اسی قبلہ اول کے نیچے کہیں دفن ہے، لہٰذا اس تک پہنچنے کا ذریعہ بیت المقدس کی بنیادوں ہی سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ اس تلاش کے لیے انہیں نعوذ باللہ بیت المقدس کو ڈھانا ضروری تھا۔ میرے ذہن میں گرو کی آواز گونجی، میری اور تمہاری آخری ملاقات بیت المقدس میں ہوگی۔ جانے کیوں میں نے اس لمحے اپنی رگوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلتی محسوس کی، اور پھر اس بے چینی نے تب تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک جہاز کے پہیوں نے میرے شہر کی زمین کو نہیں چھو لیا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی مجھے سلطان بابا کی فکر نے یوں گھیرا کہ دنیا کی ہر یاد جیسے ذہن سے محو سی ہو گئی۔ ہم ایئرپورٹ سے سیدھے ہسپتال پہنچے تو پتہ چلا کہ سلطان بابا ابھی تک کومے میں ہیں۔ مما پاپا جانتے تھے کہ اب میں ہسپتال سے ٹلنے والا نہیں، لہٰذا وہ میری ضرورت کا سامان لینے گھر روانہ ہو گئے۔ میرے قدم اب میرا بوجھ سہار سکتے تھے، لیکن کمزوری کی وجہ سے ڈاکٹر البرٹ نے مزید کچھ روز کے لیے مجھے بیساکھی کا سہارا لینے کی تاکید کی تھی۔ اس لیے میری ایک بیساکھی اب بھی راہداری میں پڑے بینچ کے ساتھ ہی ٹکی ہوئی تھی، جہاں میں پچھلے 2 گھنٹوں سے بیٹھا ڈاکٹروں کے سلطان بابا کے کمرے سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔
میرے بالکل سامنے والی دیوار میں شیشے کی قد آدم کھڑکیوں کا سلسلہ اس طرح سے جڑا تھا کہ باہر پھیلتی ملگجی شام کے ڈیرے دھیرے دھیرے طویل برآمدے میں بھی اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ کبھی کبھی شام کچھ اس طور ڈھلتی ہے کہ ہمیں اپنے دل سمیت سب کچھ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ زوال چاہے بھرپور دن کا ہو یا پھر کسی بھی عروج کا، ہمیشہ اداس کر جاتا ہے۔ میں بھی اس ڈھلتی شام میں اداسی کا گہرا نیلا رنگ اپنی نسوں میں اترتے محسوس کر رہا تھا۔ اچانک مجھے باہر کی جانب بل کھاتی ہسپتال کی مرکزی سڑک پر ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ کون تھا وہ؟ اچانک ذہن میں دوسرا دھماکہ ہوا۔ ارے یہ تو انور تھا، زہرا کی مرسڈیز کا ڈرائیور۔ میرے قدموں میں جیسے بجلی سے بھر گئی اور میں بیساکھی بھول بھال کر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر کی جانب لپکا۔ ایک نرس میری دیوانگی دیکھ کر بوکھلا سے گئی اور جلدی سے ہاتھوں میں پکڑی ٹرے ایک جانب رکھ کر میری بیساکھی میرے حوالے کرنے لگے۔ لیکن اس وقفے میں انور میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ میں اس نیم اندھیری سڑک پر دور تک بیساکھی ٹیکتا تقریباً دوڑتا چلا گیا، لیکن آس پاس گزرتے چہروں میں مجھے انور کا چہرہ کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے انور ہی کو دیکھا تھا۔ اچانک ذہن میں ایک نئے خیال نے گھنٹی بجائی اور میں جلدی سے ہسپتال کی پارکنگ کی جانب لپکا۔ لیکن شاید تقدیر ہمیشہ تدبیر سے 2 قدم آگے چلتی ہے، اور میں تو صدا کا تقدیر کا مارا تھا۔ لہٰذا جس وقت میں زہرا کی کاری مرسڈیز کار کی تلاش میں پارکنگ میں مارا مارا بھٹک رہا تھا، میں نے انور کو سفید رنگ کی ایک BMW میں پارکنگ کے آخری گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ میرا ہوا میں اٹھا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا، لیکن گاڑی مجھ سے اتنی دور تھی کہ میں صرف ہونٹ ہلا کر رہ گیا اور آواز کہیں اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ شاید کار کی پچھلی نشست پر میں نے کسی کا ہیولہ بھی دیکھا، لیکن کون؟ شاید وہ زہرا ہی ہوگی۔ میری آنکھوں سے 2 آنسو بے اختیار نکلے اور پارکنگ کے چمکیلے فرش پر کہیں لڑھک گئے۔ جن آنسوؤں کی قسمت میں کسی دلبر کا شانہ نہیں ہوتا، وہ یوں ہی خاک میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں۔ کاش میں بھی کسی کی آنکھ کا ایسا ہی ایک فانی آنسو ہوتا، جس ستم گر کے لیے میں ساری دنیا کا سفر طے کر کے واپس یہاں تک پہنچا تھا۔ وہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی دور تھی جتنی میری پہلی نظر کی خطا والے لمحے میں تھی۔ لیکن ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جس نے اس کو میری خبر لینے سے بھی روکے رکھا؟ کہیں مما کے خدشات سچ تو نہیں تھے؟ ایک دیوانے ہوتے مجنوں کے لیے کون اپنی عمر برباد کرنے کو تیار ہوگا؟ فرزانگی کا یہی تقاضا ہوگا کہ خاموشی سے اپنا دامن چھڑا لیا جائے۔ اور پھر یہاں سے لندن جاتے وقت تو میری معذوری اور بیساکھیوں کے سہارے کا بھی سارا زمانہ شاہد تھا۔ دیوانے کو تو چلتے پھرتے بھی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، سو مجنوں اگر بیساکھیوں پر اپنا وجود گھسیٹتا پھرتا ہو تو پھر کسی بھی ہوش مند کو اپنے قدم روک ہی لینے چاہیے۔ لیکن کیا میری زہرا بھی ایسی ہی تھی؟ وہ صرف ایک بار مجھے اشارہ تو کرتے، میں خود اپنا بوسیدہ جسم لے کر ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا سے دور چلا جاتا۔ آخر اس نے ساحر کو اتنا کمزور کیوں جانا؟ جب میں اپنی ہر سانس اس کے نام کر چکا تھا تو پھر خود اپنے ہاتھوں سے اپنا دم گھونٹنے میں بھلا مجھے مشکل کیا پیش آتی؟ صرف ایک بار، بس ایک بار وہ اپنے ابرو گرا کر اشارہ تو کرتی۔ میں جس قدر سوچتا رہا اسی قدر میرے اندر کی الجھی ڈوریں مزید الجھتی گئیں۔ جب تک میں واپس سلطان بابا کے کمرے کے باہر والے برآمدے تک پہنچا، تب تک رات ہسپتال کے در و دیوار پر پوری طرح اپنی سیاہی مل چکی تھی۔ ہم انسان کتنے بھولے ہوتے ہیں، روشنی کے چند فانوس اور برقی کمکمے جلا کر ان کی نامکمل روشنی کے دائروں میں بیٹھ کر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم نے رات کو شکست دی۔ ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ رات تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، تو بھلا ازل کو کیسے شکست؟ میرے اندر کی رات بھی ازلی تھی، میرے اندر کے اندھیرے بھی سدا کے لیے تھے۔ اچانک ایک ڈاکٹر کی آواز اس اندھیرے میں کسی جگنو کی طرح لپکی۔
آپ کے مریض کو ہوش آ رہا ہے، جلدی کریں، یہ ہوش کا وقفہ نہایت عارضی بھی ہو سکتا ہے۔ میں تیزی سے اٹھا، میری بیساکھی چکنے فرش پر پھسلی اور میں گرتے گرتے بچا۔ جس وقت میں سلطان بابا کے کمرے میں داخل ہوا تب تک وہ اپنی پلکیں دھیرے دھیرے کھول چکے تھے۔ میری بیساکھی پر ان کی نظر پڑی تو ان کی آنکھوں کا وضو ہو گیا۔ میں نے تڑپ کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ کیوں ستاتے ہیں آپ مجھے اتنا؟ جلدی سے ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتے؟ عبداللہ بہت تھک گیا ہے، اسے اور نہ رلائیں۔ انہیں چپ کراتے کراتے خود میری آنکھیں برسنے لگیں۔ سلطان بابا کو نکاہت کی وجہ سے بولنا بھی محال ہو رہا تھا۔ ان کی سرگوشی نما آواز ابھری، کیا ہے میاں، رلاتے بھی خود ہو اور الزام بھی ہم ہی کو دیتے ہو۔ یاد رہے، جب جب جو جو ہونا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے۔ تمہیں ابھی بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ ابھی سے عبداللہ تھک گیا تو پھر؟ ان کی آواز ڈوب سے گئی۔ میں جو ان کے سینے پر سر رکھے رو رہا تھا، گھبرا کر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ان کی پلکیں بند ہو رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو پکارا۔ نرس دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں سلطان بابا کو پھر سے آکسیجن اور مختلف انجیکشن اور ڈرپ کے کینولاز سے لاد دیا گیا۔ میں بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹتا وہیں کمرے کے ایک کونے میں بے دم سا بیٹھا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اگر ہماری روح ہی سب کچھ ہے تو پھر ہمیں اس نازک اور خستہ جسم کے اندر کیوں قید کر دیا گیا ہے؟ ہمیں روح کی صورت ہی کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس فانی دنیا میں یہ روز روز اپنوں کے بچھڑنے اور ان کے جسم کے تڑپنے کی تکلیف سے تو نجات مل جاتی ہمیں۔ یہ کیسی سزا دے دی تھی قدرت نے ہمیں اس جسم کی قید کی صورت میں؟ میں ساری رات سلطان بابا کو جسم کی قید کی یہ سزا بھگتتے دیکھتا رہا۔ ان کی سانس رک رک کر اور کچھ اس اذیت سے سینے کے پنجر سے نکل رہی تھی کہ خود مجھے اپنے پھیپھڑوں میں بیک وقت ہزاروں چھریاں کھپتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کبھی کبھی حلق سے سانس بھی کچھ اس طور نکلتی ہے جیسے جسم سے روح۔ شاید وہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ صبح تک خود میری روح بھی نہ جانے کتنی بار جسم سے نکل کر واپس اس قید خانے میں داخل ہوئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے تک سلطان بابا کی طبیعت ذرا سنبھلی تو میں بھی باہر برآمدے میں نکل آیا۔ ماما پاپا ناشتہ لیے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ماما کی طرف دیکھا۔ وہ میرا مدعا سمجھ گئی، لیکن ان کی نظر جھکتی چلی گئی اور میں ان کے کچھ کہے بنا ہی سمجھ گیا کہ ان کا زہرا سے اب تک کوئی رابطہ نہیں ہو پایا۔ اب تو یہ سوال خود ایک بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ میں نے انور کا ذکر نہیں کیا۔ ناشتہ کیا کرنا تھا؟ میں ماما کے اصرار پر چائے کے کچھ گھونٹ حلق سے نیچے انڈیل کر وہیں برآمدے کے بینچ پر ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا اور نہ جانے کس پل میری آنکھ لگ گئی۔ یہ ماں کی گود بھی کس قدر نشیلی ہوتی ہے، اندر چاہے کتنا ہی بڑا درد کیوں نہ پل رہا ہو، تھپک تھپک کر بن بولوں والی میٹھی لوری سنا کر سلا ہی دیتی ہے۔ اور یہ مائیں بھی اپنی گود میں سر رکھے اپنے لاڈلے کے لیے کیسے سنگے مرمر کی مورت بنے بیٹھی رہتی ہیں۔ مجال ہے ذرا برابر بھی جنبش ہو جائے ان کے جامد وجود میں۔ میری ماں بھی یوں ہی اکڑی بیٹھی رہی تب تک جب تک میری پلکیں دھیرے دھیرے دوبارہ کھل نہیں گئیں۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ماما کے گالوں پر ان کے بہتے آنسوؤں کی دھاریں اب بھی موجود تھیں۔ میں نے جلدی سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ رو رہی تھیں؟ اتنی دیر ہو گئی ماما، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ وہ مسکرا دیں۔ بڑی مشکل سے اپنے آنسو تمہاری پلکوں پر گرنے سے رو کے رکھے میں نے۔ میرا عبداللہ برسوں بعد میری گود میں سر رکھ کر سویا تھا، کیسے جگا دیتے؟ ماما اب مجھے ساحر کی جگہ عبداللہ کے نام ہی سے پکارتی تھیں اور میں جانتا تھا کہ وہ اپنے سیاہ نصیب بیٹے کے کالے مقدروں پر آنسو بہا رہی تھیں۔ سلطان بابا اسی طرح اپنے کمرے میں بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔
میں شام سے ذرا پہلے کسی شکستہ امید کی آس لیے پارکنگ کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے بچھے ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بھیکاریوں کو تو سدا راہ میں بیٹھے رہنا ہوتا ہے، چاہے بھیک کا سکہ کشکول میں پڑے یا خالی کشکول لے کر ہی رات گئے گھر واپس لوٹنا پڑے۔ میں بھی اپنے نصیب کا خالی کشکول لیے تقدیر کی راہ پر بیٹھا اندر آنے والی ہر گاڑی کو اسی نظر سے دیکھنے لگا جیسے کوئی گداگر چمکتے سکوں کو دیکھتا ہے، اور پھر میرے نصیب کا سکہ چمکا۔ میں ہیجانی انداز میں کھڑا ہو گیا۔ سفید BMW نے لمبا سا موڑ کاٹا اور پارکنگ کی جانب بڑھے۔ میں تیزی سے سڑک کی جانب لپکا۔ جلدی میں بیساکھی مجھ سے چھوٹ گئی اور میں منہ کے بل ٹھیک اسی گاڑی کے سامنے جا گرا۔ کار نے زور کی بریک لگائے۔ ڈرائیور غصے میں بکتا جھکتا گاڑی سے اترا۔ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے اپنا خاک آلود چہرہ اوپر اٹھایا۔ مار ہی ڈالو، لیکن دھیان رہے کہ پوری موت دینا، تڑپتے ہوئے نہ چھوڑ جانا۔ انور کو ایک زور کا جھٹکا لگا۔ وہ تڑپ کر میری جانب لپکا۔ ارے ظاہر بابا، آپ یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ انور نے جلدی سے اپنی جیب سے رومال نکال کر میرے چہرے سے خاک صاف کی۔ کاش قدرت ایسے رومال بھی بنا دیتی جو ہمارے مقدروں پر پڑی گرد بھی جھاڑ سکتے۔ انور نے جلدی سے گاڑی ایک جانب پارک کی اور میرے قریب اسی بینچ پر آ بیٹھا جہاں میری بیساکھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ رو پڑا۔ ظاہر بابا، یہ کیا؟ آپ ابھی تک… میری تلخی زبان پر آ ہی گئی۔ ہاں، میں ابھی تک معذور ہوں۔ کیا تم بھی اپنی مالکن کی طرح معذوروں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے؟ انور نے جلدی سے اپنے ہاتھ جوڑے۔ میرے بچے آپ پر قربان ہوں ظاہر بابا، ایسا کیوں کہا آپ نے؟ پھر نہ جانے کیوں وہ خود ہی کچھ کہتے کہتے چپ سا ہو گیا۔ شاید وہ میرا مدعا سمجھ گیا تھا۔ کیا آپ کی زہرا بی بی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میں روحان سا ہو گیا۔ نہیں انور، تمہاری زہرا بی بی مجھ سے کہیں کھو گئی ہے۔ کیا تم مجھے اسے ایک بار ملوا سکتے ہو؟ انور کچھ دیر چپ رہا، پھر اس نے دھیمے لہجے میں مجھے بتایا کہ وہ اب زہرا کے ہاں نوکری نہیں کرتا۔ کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے اب وہ شہر کے معروف صنعت کار کمال صاحب کے ہاں ڈرائیور تھا، اور یہ سفید BMW انہی کی تھی۔ انور یہاں اپنے مالک کے کسی جاننے والے مریض کے لیے کھانا وغیرہ لے کر آتا تھا۔ مجھے نہ جانے ایسا کیوں لگا کہ انور مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے اسے زہرا کا پتہ پوچھا، کیونکہ اس کے پرانے گھر پر سوائے نوکروں کے اور کوئی شخص موجود نہ تھا۔ انور نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ زہرا کے ابا کا اسی شہر کے مضافات میں ایک اور بہت بڑا بنگلہ ہے جو سالوں سے بند پڑا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے اچانک نہ جانے کس وجہ سے برسوں سے بند پڑے کیواڑ کھول کر پھر سے تازہ کلئی پھروائی گئی اور سبھی گھر والے وہاں منتقل ہو گئے۔ میں نے لمبی سی سانس لی۔ ہاں، تبھی زہرا کے پرانے گھر پر ہمارا فون اٹھانے والا بھی کوئی نہیں بچا۔ انور کی آنکھیں بار بار چھلک جاتی تھیں۔ اسے میرے ساحر سے عبداللہ بننے تک پورا احوال معلوم تھا، اور یہ انور ہی تھا جس کی گاڑی دیکھ کر میں پہلی مرتبہ درگاہ پر رکا تھا۔ میں نے انور سے زہرا کے دوسرے گھر کا پتہ پوچھا۔ وہ کچھ ہکلایا۔ آپ وہاں نہ جاؤ ظاہر بابا، میرا مطلب ہے پہلے آپ پوری طرح ٹھیک ہو جاؤ پھر جانا۔ ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے غور سے انور کو دیکھا۔ تم جانتے ہو انور، میرا جنوں اس مقام پر ہے جہاں مجھے منزل تک پہنچنے کے لیے راستوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں جس راستے پر بھی چلوں وہ راستہ خود مجھے زہرا کی چوکھٹ پر پہنچا دے گا۔ تم اگر مجھے آزمانا چاہتے ہو تو یوں ہی سہی۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ انور نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ظاہر بابا، میں آپ کو بھی خوب جانتا ہوں اور آپ کی دیوانگی کو بھی۔ میں نے آپ کی نظر کی تپش سے سخت فولاد کو پگھلتے دیکھا ہے، لیکن میری آپ سے التجا ہے کہ ابھی آپ وہاں نہ جاؤ۔ جہاں تک میری معلومات ہیں اس ماہ زہرا بی بی کی منگنی کی تیاری ہے وہاں پر۔
خرم میاں اسی شہر کے ایک بڑے رئیس کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں آپ سے منت کرتا ہوں آپ وہاں نہ جائیں، اسی میں شاید سب کی بھلائی ہے۔ انور نہ جانے اور کیا کچھ کہتا رہا، لیکن میرے کانوں میں وہ پہلے ہی ایک ایسا پگھلا سیسا انڈیل چکا تھا کہ جس کے بعد میری سماعتوں کو اور کچھ سننے کا چارہ ہی نہ تھا۔ میں وہیں بینچ پر ٹھہر گیا۔